السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 21 سٹارٹ کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21۔ بچوں کل پارہ 20 کے آخر میں سورہ عنکبوت کی کچھ آیات آئی تھیں۔ آج پارہ 21 میں سورۃ العنکبوت ہم مکمل کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسری اور 2 سورہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس پارہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس اہم بات کی طرف ہم دلانا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر اس پارہ کے مختصر خلاصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ اس آیت میں قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور نماز کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 45 فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور ہمارے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے، اور جامع ترین صورت نماز ہے۔ روزانہ بلا ناغہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لازم ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کا ضامن نہیں، یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ نماز کی اس سے بڑھ کر کیا اہمیت اور ضرورت ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرتی ہے، یعنی فرق کرتی ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی اور بری چیزوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے۔ عزت اور سرخروئی کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ اب آگے آیت میں اہل کتاب کو حق کی طرف بلانے، حق کی دعوت دینے کے حوالے سے رہنمائی کے طور پر یہ باتیں کچھ بتائی جا رہی ہیں۔ دین کی دعوت دینے کا طریقہ بڑا مہذب اور باوقار ہونا چاہیے۔ جب بات کریں تو انتہائی ادب اور اچھے لہجے میں بات کریں، اور کوئی بحث و مباحثہ کرے تو عمدہ انداز سے اس سے بحث کرنی چاہیے، یعنی زیادہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنا، لیکن صحیح بات پہنچا دینی ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحث کا انداز بھی خود سمجھا دیا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا، ترجمہ: اور ان سے یوں کہہ دو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہاں پر کہ کس طرح سے بات کرنی ہے دوسرے اہل کتاب جو ہیں، یعنی کرسچنز جو ہیں ان سے، اور اہل کتاب ان سے اور جوز سے کس طرح سے بات کرنی ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ بات کریں، جو چیزیں آپ میں اور ان میں ایک جیسی ہیں ان کی بات کریں، کہ ہم تو ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور اور انجیل پر، اور جو ہے ہم قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جن جن باتوں میں موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے پہلے ان کا ذکر کر کے اپنی طرف مائل کریں، یعنی جو باتیں ایک جیسی ہیں ان کا ذکر پہلے کریں۔ آگے آیت 56 میں ہجرت کا حکم آ رہا ہے اور اس کی فضیلت آ رہی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا سکے۔
آیت 64 میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا کھیل ختم ہونے کا ایک وقت ہے، اس طرح دنیا بھی ایک کھیل ہے، اس کے بھی ختم ہونے کا وقت ہے۔ اصل زندگی آخرت کا گھر ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اللہ والوں کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اس قیمتی وقت سے اپنی آخرت کماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اپنی بہترین آخرت کما سکیں، آمین۔ اب سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو 2 پیشن گوئیاں دی گئی تھیں جو بعد میں پوری ہو گئی تھیں، یعنی مسلمانوں کو ایک ہی دن میں 2 خوشخبریاں ملی تھیں۔ وہ 2 خوشخبریاں کون سی تھیں؟ آئیے ان آیات کے حوالے سے ہم مختصر جانتے ہیں۔ سورہ روم حبشہ کے زمانے کی ہے۔ مسلمان اس وقت سخت ترین حالات میں تھے، دشمن کے مظالم سے پریشان تھے، اس لیے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس 2 بڑی طاقتیں تھیں، یعنی سپر پاورز تھیں۔ روم کے لوگ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی تھے، اور مسلمانوں کی طرح اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت تک کافی نیک لوگ ان میں موجود تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ دوسری طرف اہل فارس یعنی ایرانی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ مشرک تھے اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو مکہ کے شرک کرنے والے لوگ یعنی مشرکین کی ہمدردیاں فارس کے لوگوں یعنی ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ ملک فلسطین میں ایرانیوں اور رومیوں کی آپس میں جنگ ہوئی جس میں روم کو شکست ہوئی۔ اس خبر سے مسلمان دکھی ہوئے اور اس خبر سے مکہ میں شرک کرنے والے لوگ مشرکین مکہ وہ خوش ہونے لگے، اور مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ جس طرح ہم فارس یعنی ایرانی روم کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں، ہم تمہیں بھی مٹا دیں گے۔ ان حالات میں سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں روم کی فتح کی خوشخبری تھی اور خود مسلمانوں کی بھی فتح کی خوشخبری تھی۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں فرمایا گیا، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ملی تو عین اسی وقت روم کی فتح کی بھی خبر ملی، یعنی خوشخبری صحیح ثابت ہو گئی۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو ایک دن میں 2 خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائے اور انہیں خوشیوں سے نوازے، آمین۔ آیت نمبر 20 سے 28 میں اللہ کی قدرتیں اور رحمتیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بتاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے۔ دنیا میں بولی جانے والی مختلف بولیاں بھی اللہ کی قدرت کا حیران کن مظہر ہیں۔ کائنات میں مختلف رنگوں کے مخلوقات کو پیدا کرنا اور آسمانوں سے برستی ہوئی موسلا دھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات یعنی پودوں کا نکلنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ کے ایک حکم سے تمام کے تمام انسان قبروں سے نکل کر اسی کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ سورۃ اللقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ اہل عرب ان کے اقوال کو بہت اہمیت دیتے تھے، انہی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ آیت نمبر 69 میں انسان کے 2 رویے بتائے گئے ہیں۔
ایک وہ ہیں جو قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، خود بھی قرآن سے محروم ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کے لیے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گانا بجانا، ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول یعنی انوالو کر لیں کہ انسان قرآن میں دلچسپی نہ لے، کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کی دلچسپی نہ ہو، انسان اپنے فرائض بھول جائے، تو ایسی تمام چیزوں سے روکا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ ایسے لوگوں کو جب قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے واعظ و نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ اس کے سامنے سنجیدہ آیت بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کو سیریسلی نہیں لیتا، تو ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا زوال نعمتوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی ایسی نعمتیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، ایسی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، خالدین فیہا یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی میں۔ بچوں، اب آگے بہت ہی پیاری آیات آ رہی ہیں جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور اہم نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیں۔ آپ سب کو بھی غور سے سننی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ تمام والدین کو یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی ہیں، اور یہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک ہیں، جو اس سیکوینس سے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان دی، اللہ کا حق بتایا، اس کا شکر سکھایا، پھر والدین کے احسان کا بتایا، حقوق اللہ، حقوق العباد سکھائے اور بہترین اخلاق سکھائے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ اچھا، آج میں آپ کو شرک کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ شرک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے جسم کے پیسز بھی کر لے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر لے، یا آگ میں پھینک دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا، تو تم آگ میں چلے جانا، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، اس کی تکلیف بہت بڑی ہے، کیونکہ شرک جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو کوئی کچھ بھی کر لے لیکن شرک کی طرف نہیں جانا ہمیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس پر مدد فرمائے۔ آگے آیت میں یہ نصیحتیں آ رہی ہیں۔ ترجمہ: پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برے کام سے منع کرو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور ازراہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست رکھو، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اپنی چال میں اعتدال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نہ بہت بھاگ بھاگ کر چلنا ہے، اور نہ یہ کہ شور مچا کر، اور نہ بہت ہی بجھی ہوئی مریل چال چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی آواز پست رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت تیز آواز یعنی فل والیوم میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور گدھوں کی طرح چیخنا چلانا اور شور مچانا یہ سب ناپسندیدہ آوازیں ہیں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ آیت نمبر 19 میں جیسے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ترجمہ: بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ بچے آپس میں لڑتے ہیں اور گدھوں جیسا رونا روتے ہیں، تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کے اوپر مدد فرمائے۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی آیت نمبر 15 میں سجدہ آ رہا ہے، اور اس سورت کا نام بھی سجدہ ہے۔ بچوں، جہاں سجدے کی آیات آئیں قرآن میں کہیں بھی، تو وہاں ہمیں فوراً سجدہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو سجدے میں جا کر سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، بس بابرکت ہے اللہ بہترین خالق۔ تو جس بچے کو یہ دعا یاد نہیں وہ 3 بار سبحان ربی العالی پڑھ سکتا ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے آپ نے جہاں پر بھی سجدہ تلاوت آئے اسی وقت سجدہ کر لینا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور یہ دعا پڑھ لیں۔ نہیں یاد تو پھر سبحان ربی العالی کہہ دیں اور اٹھ جائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں کی صفات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، یعنی مومنین کی ایک بہت ہی خاص صفت کا ذکر ہے کہ اللہ کے بندے رات کے وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، ان کا دل اللہ کی عبادت میں اٹکا رہتا ہے، نیند قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، نیند قربان کر کے اور مال قربان کر کے انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ان کا دل اللہ کی عبادت میں اٹکا رہتا ہے۔ تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ بالکل یونیک چیزیں ملیں گی، ہمیں کتنی پسند ہے نا یونیک چیزیں، تو وہ وہاں ملیں گی، اور وہ کن کو ملیں گی ان کا بتا دیا گیا ہے۔ اللہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بندوں کو چھوٹے عذاب دیتے ہیں، جیسے بیماریاں، مال کا نقصان، قحط، زلزلے وغیرہ۔ وہ بندوں کو اس لیے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ پلٹے اللہ کی طرف، اس کو موقع دیتے ہیں تاکہ اس کا دل نرم ہو، اپنے اعمال کی اصلاح کرے وہ، اور تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ کی آیت میں اڈاپٹڈ چائلڈ سے متعلق احکامات آئے ہیں، یعنی جن بچوں کو لے کے پالا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ ترجمہ، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاں فرما دیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آگے آیات میں جنگ خندق یعنی جنگ احزاب کا ذکر آیا ہے۔ اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی۔ اسی حوالے سے آیات میں منافقین اور مومنوں کا طرز عمل بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 21 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کر دیں، ہم خوب نیکیاں کریں اور ہماری ساری دعائیں اور نیکیاں بہترین درجوں پر قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔